آج جو سچا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ابو کے ساتھ تقریباً 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ 100% سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میں ضلع شیخوپورہ کا رہنے والا ہوں۔ بنیادی طور پر ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہمارے بڑے ہونے پر جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہمیں نیا گھر بنانا پڑا، جو کہ گاؤں اور مین شہر کے درمیان تھا، جس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی زمینیں تھیں۔ شہر سے گاؤں کی طرف چلنے والے کچے راستے پر ہمارا گھر پڑتا ہے۔ گھر کی طرف 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ جو کہ نیا ہے اور جو کہ کالونی کے اندر سے گزرتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ پرانا ہے جس پر بہت پرانا قبرستان ہے۔ یہ قبرستان سطح زمین سے تھوڑا اونچا ہے، اس لیے اس علاقے کے لوگ اسے ٹبا کہتے ہیں۔ ایک رات میرے ابو میری نانی کی عیادت کرنے ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ رات کو واپس آتے ہوئے انہیں خاصی دیر ہو گئی تو کالونی والوں نے انہیں نئے راستے سے گزرنے نہ دیا، تو مجبوراً انہیں قبرستان والے راستے سے گھر کی طرف آنا پڑا۔ اس راستے سے آنے کے لیے موٹر وے اتر کر سیدھا آگے کی طرف بڑھنا ہوتا تھا۔ کچی سڑک کے دائیں طرف قبرستان، جبکہ بائیں طرف باغات تھے، جبکہ قبرستان کے اختتام پر چھوٹے سے گندے نالے کا ایک پل آتا تھا۔ رات کے 1 بجے جب ابو گھر آئے تو وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ جلدی سے واش روم گئے اور نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے آیا ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ابھی موٹر وے انٹرچینج اتر کر کالونی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کالونی کے گارڈ نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے گاڑی قبرستان والے کچے راستے کی طرف موڑ دی۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن میں گاڑی میں خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ ابھی میں قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی اور دیکھنے لگا کہ آخر اتنی رات کو ایسے سنسان راستے پر میرا کون سا جاننے والا مجھے پکار رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس یعنی ہماری نانی گاڑی کے قریب آئیں اور بولی، بیٹا رفاقت جلدی کرو، کچھ چور چکے میرا پیچھا کر رہے ہیں جو مجھ سے میرے زیورات چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں حیران تو بہت ہوا کہ ابھی تو ان کی عیادت کر کے ہسپتال سے آ رہا ہوں، میری گاڑی پہ آنے سے پہلے وہ یہاں پر کیسے آئیں؟ لیکن وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں اور دروازہ بند کر دیا اور مجھے بولی، گاڑی جلدی چلاؤ۔ میں نے بھی موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ابھی قبرستان کے بعد میں نالے کے پل پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر سیٹ پر پڑی جس پر تمہاری نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں، وہ سیٹ بالکل خالی پڑی ہے اور گاڑی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کے پیچھے آگ کے شعلے اڑتے دکھائی دیے اور کسی کے بہت زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور جلدی جلدی گاڑی کو اڑا کر گھر پہنچا ہوں۔
اپنے ابو کے منہ سے یہ سب واقعہ سن کر ہم پوری طرح خوفزدہ ہو گئے اور آئندہ سے کبھی بھی قبرستان والے راستے کو استعمال کرنے سے توبہ کر لی، کیونکہ وہ راستہ کافی شارٹ تھا، اس لیے ہم اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی بھی اس راستے سے آنے کا رخ نہیں لیا۔ خیر جناب، بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہماری یہ شارٹ سٹوری سنی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ناول کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور اپلوڈ کیا جائے گا، اور جہاں آپ یہ ناول اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اس ناول کا جو لنک ہے، یوٹیوب کا لنک، وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن پہ ہی مل جائے گا، تو اس لنک پہ کلک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔